لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ سورہ قیامہ ہے، مکی صورت ہے، اور سورہ قیامہ 29واں پارہ ہے۔ سورہ قیامہ کی پہلی 15 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم، پھر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ جب وہ مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم اس کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ بلا، ہاں قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے جسم کی ہڈیوں کے ایک ایک پور کو اکٹھا کر کے اس کو کھڑا کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلسل بدعمالیوں میں لگا رہے، وہ مسلسل نافرمانیوں کا رویہ ہی اختیار کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور یہ سارا اس کی زندگی کا ریکارڈ اور اس کی زندگی کی ساری کیفیات قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس سارے ماحول اور کیفیات کو دیکھ کر انسان بے اختیار پکارے گا کہ
کہ آج میں کہاں دوڑ کے جاؤں، کہاں بھاگوں، آج میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کہاں جاؤں گا؟ کلا لا وزر، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ الی ربک یومئذ المستقر، تمہارا ٹھکانہ بالآخر تمہارے پروردگار کے پاس ہوگا، اس کے حضور ہی تمہیں جانا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، یہی وہ دن ہے جس دن انسان کو پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں آگے کیا بھیجا تھا، ذخیرہ کس چیز کو کیا تھا، اور کیا چیز تھی جو اس نے باقی اپنے پاس رکھا تھا۔ بلکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اپنے اوپر ایک نگاہ عبرت ڈالنی چاہیے، اپنے اوپر ایک جائزہ لینے کی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ اس کا اپنا جسم اس کے لیے بصیرت کا باعث ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ اس کی جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، وہ آلریڈی طے ہو کے اس کے گلے میں لٹک چکا ہے، اللہ نے اپنے علم سے وہ چیزیں وہ طے کر کے وہاں لکھ دی ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے رسول آپ اپنی زبان کو تیز تیز چلا کے جلدی میں وحی کے الفاظ نہ پڑھا کیجیے گا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو نازل بھی کریں، تمہارے دل میں اسے بٹھا بھی دیں، اور پھر اس کی ترتیب بھی برقرار رکھیں، اور جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کا کام ہے کہ پوری یکسوئی سے اس کو سنیں، اتباع کریں اس کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی پوری تفصیلات آپ کے ذہن میں ڈال دیں۔ کلا، انسانوں جس طرح تم سوچ رہے ہو اس طرح نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا میں جلد حاصل ہونے والے مفاد کو چاہتے ہو، اس کو محبت رکھتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو، کہ اس دنیا میں اچھے برے جن حالات میں بھی جو بھی چیز حاصل ہو جائے وہی بہتر ہے، یہ سوچ رکھ کر تم چل رہے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور اس کے مقابلے میں آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہی وہ دن ہے جس دن بعض چہرے خوبصورتی سے چمک رہے ہوں، اجر اور انعام کو لینے کے لیے اپنے مالک کی رحمت کے حوالے سے اپنے اللہ کے حضور دیکھ بری نظر، اور اس کے مقابلے میں یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن چہروں پہ یبوست طاری ہوگی، کالی گھٹائیں ہوں گی، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ اس چہرے کا مالک وہ چہرہ ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ آج میری کمر توڑ کر رکھ دی جائے گی۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کلا، زندگی گزارنے والوں اس طرح نہیں، بلکہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق، تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے جب جانے والا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی جسم کا سانس اس کے گرگڑوں تک، شارک تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر پاس بیٹھے ہوئے لوگ اس سانس کو الوداعی نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، کوئی پڑھے پڑھائے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ اس لیے کہ وظنّا انہ الفراق، وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔
یہ بات سارے سمجھ گئے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے بھی سمجھے۔ والتفت الساق بالساق، پھر وہ پنڈلی سے پنڈلی ملا کر ٹانگوں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ کیوں سیدھا کرتے ہیں؟ الی ربک یومئذ المساق، کہ آج اس کی پیشی ہے اپنے پروردگار کے حضور، اس نے وہاں حاضر ہونا ہے اپنے کائنات کے مالک کے حضور، اپنے پروردگار کے حضور اس کی حاضری ہے، اس لیے اس کو سیدھا کر دو اور سیدھے انداز میں اس کو بھجواؤ۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرات، یہ پورا رکوع تھا جو سورہ قیامہ کا پہلا رکوع جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھا۔ یہ مجموعی طور پر 30 آیات بنتی ہیں، پہلے 15 آیات تلاوت کی تھی، 30 آیات بنتی ہیں۔ میں دوبارہ ایک ترجمہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا پورا ایک مفہوم ہمارے سامنے آ جائے، ایک پیغام جو ہے اس کا، پھر انشاءاللہ اس کے پس منظر میں بات ہوگی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیزیں یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرات، یہ سورہ قیامہ اس ماحول میں نازل ہوئی کہ جب مکی دور تھا اور مکہ مکرمہ میں عقائد کی تعلیم دی جاتی تھی۔ عقائد، بنیادی عقائد کو بتایا جا رہا تھا، اور یہ 13 سال مسلسل، 10 سال سے اوپر کا یہ عرصہ جو گزرا، اس میں مسلسل عقائد کی تعلیم دی جاتی رہی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں تھی، کسی چیز کی پابندی نہیں تھی۔ جو بھی بندہ مسلمان ہوتا اس کو یہ سبق دیا جاتا کہ جو تم نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ جو کہیں ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو، اور اندر اور باہر تمہاری زبان اور تمہارا دل اس بات کا گواہی دے رہا ہو اللہ وحدہ لا شریک، تمام قوتیں ساری کی ساری اسی کے قبضہ قوت۔ یہ الہ کا جو حقیقی تصور ہے، اس تصور کو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ریاست مدینہ کی ترتیب میں اور اس کے سارے پوری حکومت کی تشکیل اور پوری دنیا کو تاراج کرنے میں جو عرصہ صرف ہوا ہے وہ سال کا ہے، لیکن جو بنیادیں بنانے کا عرصہ ہے، فاؤنڈیشن ہے، جس میں نظریاتی
گئی ہے اور نظریاتی ترتیب لوگوں کے دلوں دماغ میں بٹھائی گئی ہے، اس کا عرصہ 12 سال سے زیادہ تعمیر میں لگا ہے کہ بنیادی عقائد جو ہیں وہ درست کر دیے جائیں۔ آج جو امت ہوا ہے عقائد کے حوالے سے امت کے ذہنوں میں وہ عقیدہ پورا درست انداز میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے الہ ہونے کا عقیدہ، اس کے وحدت شریک ہونے کا عقیدہ، اور محمد الرسول لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی بھی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ نظریں اسباب پر رہتی ہیں، مسبب الاسباب کی طرف کم جاتی ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس نے اس دنیا کے عالم اسباب کی کیفیات کو عملی زندگی میں اتنا ہی مشکل اور اتنا ہی انسان کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ انسان جب محض اپنے آپ کو اسباب تک محدود رکھتا ہے تو پھر اس کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بہرحال اپنی زندگی کے ہر لمحے کا وہاں جواب دینا ہے، اور جواب دینے کے لیے جب تمہیں جانا ہے تو اکیلے جانا ہے۔ کلکم آتی ہے یوم القیامت فردا، اللہ کے حضور قیامت کے دن ہر شخص اکیلا وہاں آئے گا، اکیلا اپنے مالک کے حضور پیش ہوگا، اور اسی کیفیت میں اس کا ریکارڈ بھی اسی انداز میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید اس بات کی بھی ہمارے سامنے ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ تمہیں جتنی نعمتیں اس آزمائش والی دنیا میں دی گئی ہیں، اس نعمت کی ایک ایک کیفیت کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن مجید نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مختلف الفاظ میں اس بات کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب اس میں جو چیز مزاحم ہوئی ہے اور جو چیز انسان کو بار بار الرٹ کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ قرآن مجید نے جن 3 قسم کے نفوس کو ہمارے سامنے رکھا ہے، ان میں ایک یہ نفس لوامہ ہے۔ سورہ یوسف میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا، یہاں نفس لوامہ کا ذکر کیا گیا، اور سورہ بلد میں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ تینوں کیفیات بالکل الگ الگ کیفیت ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ الفاظ ذکر فرمائے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا ہوں، وما ابرئ نفسی، اس لیے کہ نفس جو ہے اس کی بنیادی خصلت یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہاں اگر بندے کا رابطہ اپنے مالک سے برقرار رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا وہ طلبگار ہوتا ہے اور اپنی مغفرت اور اللہ کی رحمت اللہ سے طلب کرتا رہتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس کیفیت سے بچ سکتا ہے جو نفس امارہ جس کیفیت میں اسے لے جانا چاہتا ہے۔ حضرات، یہ نفس امارہ کے بعد یہاں جس نفس کا ذکر کیا گیا ہے نفس لوامہ، بعض مفسرین نے اور بعض علماء نے اسے ضمیر بھی قرار دیا ہے۔ یہ نفس لوامہ وہ قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ وہ قوت ہے جو بار بار انسان کو اس کی برائی پر روکتی ہے، ملامت کرتی ہے، اور ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سوچ جو تمہارے یہاں ذہن میں آئی ہے یہ سوچ نہیں ابھرنی چاہیے تھی۔ یہ نفس لوامہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ہٹ دھرمی سے اگر اپنی برائی پر اصرار کرتے ہوئے
اس برائی کی کیفیت میں لگا رہے اور نافرمانی کی صورت میں لگا رہے تو یہ اس کی اپنی بدبختی کی کیفیت ہے. ورنہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ اندر کی اس آواز کو سن لیتے ہیں، اور جب وہ آواز کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت طلب کر کے، استغفار کر کے وہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس نفس لوامہ کی کیفیت میں اسے اندر ڈھونڈنا چاہیے، اپنے اندر اسے تلاش کرنا چاہیے. امارہ کو تو تلاش نہ کریں، نفس امارہ جو ہے وہ تو بغیر تلاش کرنے کے ہر وقت سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن نفس لوامہ جو ہے، اگرچہ یہ بھی بار بار انسان کو ہر بات پہ ٹوکتا ہے، جو بھی غلط رویہ اختیار کرتا ہے یہ ٹوکتا ہے، لیکن اسے ضرور اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ضرور اس سے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مشورے کو تسلیم کر لینے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اس کا جو تیسرا درجہ نفس مطمئنہ کا درجہ ہے کہ انسان وہاں چلا جائے کہ جہاں بندہ مومن اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دے. اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا کاروبار کرنا، چلنا پھرنا، ہر کیفیت اپنے مالک کے حکم کے مطابق ہو اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور بالاتفاق نفس مطمئنہ کی جو پوزیشن ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی پوزیشن ہے، اور باقی لوگ یقیناً اس میں کسی نہ کسی سطح پر، چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور ان کو اس مغفرت کی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ پیش کر کے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنے اللہ سے زیادہ رابطے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. دوسری بات جو ہمارے سامنے ایک منظر رکھا گیا، اور یہ منظر آیت نمبر 3 سے لے کر مجموعی طور پر آیت نمبر 15 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل اس منظر کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ انسان، اس کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بڑی حیرانگی سے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ منو مٹی تلے جب مجھے ڈال دیا جائے اور جسم جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے اور پھر ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جائیں. ان حالات میں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور بوسیدہ ہو کر مٹی بن جائیں، تو ان حالات میں ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے پھر مجھے پورے کا پورے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات کے مالک نے صرف یہاں ہی نہیں بلکہ مختلف خطبات میں، قرآن مجید میں مختلف خطبات میں اس چیز کو بڑے دو ٹوک انداز میں رکھا ہے کہ جس مالک نے بغیر کسی نمونے کے تمہیں پیدا کر دیا ہے. یہاں تو اب ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ کوئی تمہاری شکل و صورت تھی، نہ نمونہ تھا، نہ کوئی اس سے پہلے کوئی کسی بھی سطح پر کوئی پلان موجود نہیں تھا. یہ تو صرف مالک کا حکم تھا، اللہ کا ہی منصوبہ ہے، اللہ ہی کا پلان ہے، اسی کا حکم ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق یہ کائنات کا وجود اور انسان کا وجود ہے. تو کائنات کے مالک نے بتایا کہ یہ چیزیں، اور پھر تم آخرت سے کی جواب دہی سے فرار حاصل کرنے کے ساتھ سوچ تمہاری یہ بن رہی ہے کہ تم مسلسل نافرمانی کرتے چلے جاؤ، اس تصور کے ساتھ کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے. اب یہ وہ کیفیت ہے جس کو بڑی ایک معروف حدیث مبارک کئی دفعہ ہم نے سنی ہے، میں صرف آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہوں گا. کائنات پوری ختم ہو گئی، سوائے اللہ کریم کی ذات گرامی کے، احادیث میں اور قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں، سوائے اللہ کی ذات گرامی کے سب پر موت طاری ہو گئی. اللہ وحدہ لا شریک، کیونکہ اس سے پاک ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب اس کیفیت میں کائنات کے مالک نے کارکنان قضاء و قدر کو پیدا فرمایا، اور پھر انسان کو اس کی قبروں سے اٹھنے کا حکم دیا. اب یہ منظر ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا. اللہ کے حکم کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آخری سانس تک
جتنے انسان اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے بیک وقت اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ کوئی بندہ بھی اپنا قدم نہیں ہلانے پائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. لا تزولا قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس. اب یہ ایک منظر ہے، بندہ دیکھتا ہے قبر سے اٹھا ہے، ہر طرف انسان ہے اور قبروں کے ساتھ وہ اسی کیفیت میں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں نہیں ہلا سکتا، آگے ایک قدم آگے نہیں کر سکتا، چل نہیں پا رہا، اس لیے کہ اسے ہر بندے کو 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں. اب یہ جو 5 سوالوں کے جواب ہیں، وعلیکم السلام، ان کے حوالے سے بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے. یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب غور کریں جو ہمارے ہاں مجموعی طور پر بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں، وہاں ان سوالوں کے پس منظر دیکھ کر ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے کہ وہاں کیا چیز پوچھی جائے گی. وان عمری فیما افناؤ، ذرا بتاؤ عمر کہاں گزاری، عمر گزارنے کی تمہاری کیفیت انداز کیا تھا، ہماری مرضی کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق. یہاں جو الفاظ کہے گئے نا جی، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نافرمانیاں کرتا چلا جاؤں، وہاں یہی پوچھا جائے گا تو تمہارا کیا کرتا تھا. کھاتے ہمارا تھے، زندگی ہم نے تمہیں دی، تمہیں نعمتیں ہم نے دی، اور اس زندگی اور نعمتوں کے استعمال کے بعد تمہیں ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار کس نے دیا تھا. اب اس پوزیشن کے بعد وان شابی فیما ابلاؤ، ذرا اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ اس آزمائش میں کتنا اپنی جوانی کی حفاظت کتنی کی تم نے. اب ہم سب اس جوانی کے آزمائش سے گزر کر ایک اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اب یہ وہ اگلا مرحلہ جو ہے، یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جو ہم پیچھے مڑ کر اگر دیکھتے ہیں اپنی اس عمر کو جو 15 سے 30-35 سال کی عمر کے درمیان والی عمر ہے، یا 40 سال تک آپ رکھ لیں اس کو، تو اس کیفیت کو جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ہر بندے کے چند لمحے وہ جب آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ پوری ایک مووی ہے جو اس کے سامنے چل جاتی ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، لیکن بندے کو خود وہ بالکل ایک چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. جب وہ دیکھنا شروع کرتا ہے کہ میں بچپن میں فلاں جگہ پہ تھا، یہ کچھ ہوا، فلاں پہ یہ ہوا، وہ ہوا، اب وہ ساری کیفیت ایک مووی کی طرح اس کے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے. صرف اس کے ذہن میں، اس کے سامنے نہیں چلتی، یہ مووی تو کرامن کاتبین نے بھی بنا کے رکھی ہے، ان کے پاس بھی موجود ہے. یہ تو ان ہواؤں اور فضاؤں میں بھی موجود ہے، یہ تو ان ہاتھوں کی لکیروں میں اور پاؤں کی لکیروں میں بھی مووی موجود ہے. کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ جلد، یہ بھی ہم ہمارے سامنے ثبوت اور گواہی پیش، تمہاری یہ زمین بھی ثبوت اور گواہیاں پیش کرے گی. تو اس کیفیت میں ہمیں پوچھا جائے گا کہ وان شابی فیما ابلاؤ، کہ ذرا بتاؤ کہ تمہاری جوانی کی کیفیت، اور پھر وان مالی من این کسبت وفیما انفقت، تیسرا اور چوتھا سوال، مال کیسے کمایا، اس کو خرچ کیسے کیا، اور پانچواں سوال، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا. حضرات، اس پوری سورہ مبارک کی جو ہم خلاصے کے طور پر بات کرتے ہوئے یہاں اس حدیث مبارک کے پس منظر میں اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں کہ آج کے سبق کے طور پر کیا ہمارے اندر وہ داعیہ موجود ہے کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب دینے پر اپنے آپ کو مطمئن پا رہے ہیں. یہی اطمینان کی پوزیشن ہے کہ ہمارے صبح لے کر شام تک کے جو اوقات ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ سب اس میں شامل ہیں، ایک ہی انداز ہے، حالات مختلف ہیں، گھر مختلف ہیں، رویے مختلف ہیں، کوئی 2 قدم آگے بڑھ رہا ہے، کوئی 2 قدم پیچھے ہے، لیکن مجموعی تاثر ایک ہی انداز کا چل رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے
کہ موت سے پہلے پہلے ان 5 سوالوں کا سامنا کیا جائے. موت کے بعد سامنا کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو ہو جائے گا، وہاں تو دینا ہے جواب، مثبت ہو یا منفی ہو، اس سے آگے تو کام شروع ہو جائے گا. ضرورت یہ ہے کہ آج ان سوالوں کا سامنا کیا جائے اور اس سامنے کے بعد اپنے آپ کو ان جوابوں کے لیے تیار کیا جائے. اور اس کی تیاری میں سمجھتا ہوں ایک تیاری ہے اکیلے اکیلے اور ایک تیاری ہے اجتماعی طور پر. اکیلے تیاری میری اپنی ذات ہے، اپنا گھر ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں، لیکن اپنی ذات سے جب مجھے ایک قدم آگے آنا ہے، اپنے گھر میں آنا ہے، تو وہ اجتماعیت شروع ہو جائے گی. اور پھر مجھے اس اجتماعیت کر کی اجتماعیت سے نکل کر جب باہر آنا ہے تو پھر گلی محلہ ہے، میری مسجد ہے، میرے روابط ہیں، میرے ادارے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں، جاتا ہوں، جہاں جہاں لوگوں سے میرے روابط بنتے ہیں، وہاں ان سب کے حوالے سے ممکن ہے مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تم وہاں تھے اور اتنے لوگ تمہارے محتاط تھے، اتنے لوگ تمہاری بات مانتے تھے، تم دنیا داری میں اپنے کام ان سے لے لیتے تھے، لیکن دین کے حوالے سے تم نے ان سے کیا کام لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر سوچنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، عن عمر قال وهو على المنبر یا ایها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تکبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من قلب وخنزير. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک دفعہ ممبر ہوئے فرمایا، اے لوگو، تواضع انکساری اختیار کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہے، اور جس نے تکبر کیا اسے اللہ تعالیٰ گرا دے تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. دو خصوصیات جو ہیں، رویے، وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تواضع اور انکساری کا ہے اور ایک تکبر اور غرور کا ہے. ان جو ہے وہ اللہ کی جو فطرت ہے وہ تواضع اور انکساری ہے. آپ مٹی کو اوپر اچھالیں گے تو زمین کے اوپر گر کے بچھ جائے گی. تواضع اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی غرور، تکبر اور اس طرح کی کوئی علامت موجود نہ ہو. جس سے بھی آپ ملیں بڑے اچھے طریقے سے تواضع کے ساتھ، اور آپ کا رویہ بڑا نرم ہو، جس طرح حضور. تواضع انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ان کو ملاتی ہے، اور تکبر انسانوں کو دور کرتا ہے. تکبر شیطان کی خصوصیت ہے. شیطان جو ہے وہ اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی فطرت کے اندر تکبر ہے. آپ کو آگ جلا کے آپ اس کو زمین کی طرف کریں گے، وہ اوپر اٹھے گی، اس کے اندر اٹھان ہے، تکبر ہے. اور وہی فطرت تھی شیطان کی کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی پہ مجبور کیا.
اور اس نے تکبر اختیار کیا اور کہا کہ میں اس مٹی کے سامنے سجدہ کرنے سے عاجز ہوں، میں نہیں کر سکتا، یہ میری فطرت، میری انا کے خلاف ہے۔ اور انسانوں کے اندر اگر ان کی اپنی جو فطرت ہے، جو تخلیق ہے، اسی کے اندر ان کی خوبصورتی ہے، اور اگر وہ اپنی فطرت سے نکل کے باہر کسی اور چیز کی فطرت اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ وہ نہ اپنی فطرت میں رہتا ہے اور نہ دوسرے کی فطرت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔